السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ترکیہ کو دوبارہ سے انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن کا کونسل رکن منتخب کر لیا گیا۔ TRT کے مطابق اس موضوع پر وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا کہ IMO کونسل کی رکنیت کی رہ دہی برطانوی دارالحکومت لندن میں IMO کی 33ویں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے فریم ورک کے دائرہ کار میں منعقد ہوئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکیہ زیر بحث انتخابات میں امیدوار تھا اور اسے دوبارہ کونسل کا رکن منتخب کیا گیا۔ ترکیہ اپنی پہلی بار امیدواری کے برس سال 1999 سے لے کر اب تک تمام 2 سالہ کونسل کے انتخابات میں بطور ممبر منتخب ہوا ہے۔ یہ اپنے سمندری میدان میں تجربات اور امکانات کی بدولت IMO کے امور میں اپنا ٹھوس تعاون جاری رکھے گا۔ ہندوستان کے پہلے شمسی مشن آدتیہ L1 سیٹلائٹ پر لگے آدتیہ سولار ونڈ پارٹیکل ایکسپیریمنٹ ASPEX نے اپنا معمول کا کام شروع کر دیا۔ اسرو نے ایک اپ ڈیٹ میں کہا ہے کہ ASPEX میں 2 جدید ترین آلات سولار ونڈ آئن اسپیکٹرومیٹر SWIS اور اسپیکٹرل اینڈ انرجیٹک پارٹیکل اسپیکٹرومیٹر سٹیپس شامل ہیں۔ سٹیپس کا سامان 10 ستمبر اور SWIS آلات فعال ہوا اور اس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ SWIS خاص طور پر 360 ڈگری فیلڈ کے ساتھ 2 سینسر یونٹس کا استعمال کرتے ہوئے سولار ونڈ آئنز بنیادی طور پر پروٹون اور الفا ذرات کی کامیابی سے پیمائش کی ہے۔ اتر پردیش میں بارش کے ساتھ ہی سردی بھی بڑھنے لگی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2-3 دنوں تک یوپی میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ سردی بڑھنے سے کئی علاقوں میں دھند چھائی رہے گی اور IMD نے جھانسی، مہوبہ، ہمیرپور، جالون، کانپور، فتح پور، اناؤ، رائے بریلی، امیٹھی سمیت کئی اضلاع میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ تاہم ریاست کے کئی اضلاع میں فضائی آلودگی کی سطح خاص طور پر دہلی سے ملحقہ علاقوں میں اب بھی خراب حالت میں ہے۔ نوئیڈا اور غازی آباد میں ہوا کا معیار خراب زمرے میں رہا۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق نوئیڈا کے سیکٹر 116 میں ہوا کے معیار کا انڈیکس 338 پر ریکارڈ کیا گیا اور ہوا کا معیار انتہائی خراب زمرے میں رہا۔ عام آدمی پارٹی نے کہا ہے کہ BJP دہلی کے چیف سیکریٹری کی مدت ملازمت میں توسیع دے کر دہلی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ راگھو چڈھا نے کہا ہے کہ BJP نے ہنگامی حالات میں استعمال ہونے والی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے چیف سیکریٹری کی مدت کار میں توسیع دے کر ایسا کام کیا ہے کہ پوری دہلی ان کے بارے میں سوال پوچھ رہی۔ دہلی اسمبلی انتخابات میں مسلسل شکست کے بعد اور اب میونسپل کارپوریشن میں بھی شکست کے بعد BJP کافی پریشان ہے، اس لیے وہ لیفٹیننٹ گورنر اور کچھ خاص آفیسروں کے ذریعے دہلی میں عام آدمی پارٹی حکومت کو مسلسل غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی، لیکن دہلی کے لوگ BJP کے اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب BJP کو معلوم ہوا کہ دہلی میں اس کی سیاسی دکان کو تالا لگا دیا گیا ہے تو اس نے دہلی میں عام آدمی پارٹی کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کی ہے۔ تمل ناڈو ڈائریکٹوریٹ آف ویجیلنس اینڈ اینٹی کرپشن کے افسران نے رشوت کے معاملے میں ED آفیسر انکت تیواری کو گرفتار کرنے کے بعد مدورائی میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے سب زونل آفس میں تلاشی کی۔ شائع خبر کے مطابق انکت تیواری کو ڈنڈیگل ضلع میں ایک ڈاکٹر سے 20 لاکھ روپے کی رشوت لیتے ہوئے مبینہ طور پر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ DAVC حکام کے مطابق انکت تیواری ED افسران کی اپنی ٹیم کے ساتھ کئی لوگوں کو دھمکیاں دے رہے تھے اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ میں ان کا کیس بند کرنے کا نام پر رشوت وصول کر رہے تھے۔ انکت تیواری 2016 بیچ کے آفیسر ہیں اور اس سے قبل گجرات اور مدھیہ پردیش میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ DVAC چنئی کی طرف سے جاری کردہ ایک سرکاری ریلیز کے مطابق تیواری مرکزی حکومت کے مدورائی انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کے دفتر میں ایک انفورسمنٹ آفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔